بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے ہے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ محکمہ تعلیم کے تحت منہ اورو منہ بڑی پروگرام کا انعقاد۔ کریم نگر کو بہت جلد ڈرگ فری ضلع بنانے کا عزم، کلکٹر آر وی کرنن۔ میڈارم جاترا میں متعین کردہ ہیڈ کانسٹیبل کی موت۔ حیدرآباد کل ہند صنعتی نمائش کے دوبارہ آغاز کا اعلان۔ کانگریس نے اپنے تمام وعدے بر وقت پورے کیے، تاہم ٹی آر ایس کی جانب سے مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی ہنوز ایک خواب، محمد علی شبیر کا ٹی آر ایس پر طنز۔ مسلم قائدین کی بسوراج بمبئی سے ملاقات۔ کینیڈا میں ویکسینیشن کے خلاف احتجاج، 50 سال میں پہلی بار 1 مہینے کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست تلنگانہ میں سرکاری مدارس کی تزئین نو و طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے مقصد سے منہ اورو منہ بڑی پروگرام کو متعارف کیا گیا۔ وزیر برائے بہبود پسماندہ طبقات و سول سپلائز گنگولا کملاکر کا بیان۔ بروز منگل محکمہ تعلیم کے زیر قیادت منہ اورو منہ بڑی پروگرام کے تحت ضلع سطح پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر گنگولا کملاکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ کارپوریٹ مدارس کے طرز پر سرکاری مدارس کی تزئین نو کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسی مقصد سے متعارف کردہ منہ اورو منہ بڑی پروگرام کے لیے جملہ 7,290 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ اسی کے ذریعے سرکاری مدارس میں کمرے جماعتوں کی تعمیر، سرحدی دیواروں کی تعمیر، کچن شیڈ، ڈائننگ روم کی تعمیر، پینے کے پانی کی دستیابی، بیت الخلاء کی تعمیر، عمارتوں کی پینٹنگ، مرمتی کاموں کی انجام دہی، گرین چاک بورڈ کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی۔ ہر ضلع میں تعلیمی سال 2021-22 میں 33% مدارس کی تزئین کی جائے گی۔ پہلے سال تزئین نو کے لیے منتخب کردہ مدارس میں کاموں کی انجام دہی کے لیے تخمینی رپورٹ تیار کرتے ہوئے ضلع کلکٹر کو پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے مدارس میں کاموں کے متعلق پیش کردہ تخمینی رپورٹ کے جائزے کے لیے ضلع کلکٹر، ایڈیشنل کلکٹر، ضلع پریشد صدر نشین، رکن اسمبلی و عوامی نمائندوں کو فیلڈ وزٹ کی ہدایت دی۔ لاہ عمل کی تیاری کے بعد ریاست کے تمام مدارس میں ایک ہی دن منہ اورو منہ بڑی کاموں کا افتتاح کیا جائے گا۔ SC/ST کنٹریکٹرز کو 10 تا 15% ایڈوانس کی ادائیگی کے اقدامات کیے جائیں۔ ہر مدرسے کے انتظامی کمیٹی کی جانب سے 2 بینک کھاتے کھلوائے جائیں، ایک کھاتے میں حکومت کے فراہم کردہ رقم اور دوسرے میں بطور عطیہ فراہم کردہ رقم جمع کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مبلغ 2 لاکھ روپیہ عطیہ دینے پر مدرسے کمیٹی کے اراکین میں شامل کیا جائے۔ علاوہ ازیں 10 لاکھ یا اس سے زائد عطیہ پر مدرسے میں ایک کمرے جماعت کو عطیہ کنندے کے نام کر دیا جائے اور 1 کروڑ رقم کے عطیے پر مدرسے کو ان کا تجویز کردہ نام دیا جائے۔ انہوں نے اس پروگرام کے لیے MLA MLC کے کوٹے کے 5 کروڑ کے فنڈ سے 2 کروڑ منہ اورو منہ بڑی کے لیے خرچ کرنے کا تیقن دیا۔ ضلع منڈل پرجا پریشد کو ریاستی حکومت کی جانب سے جاریہ تعلیمی سال 500 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ 2 ماہ قبل مدارس کی ترقی کے لیے ضلع کو 250 کروڑ فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ فنڈز کو مدارس کی ترقی کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ علاوہ ازیں نبارڈ روزگار ضامن حکومت کے فراہم کردہ خصوصی گرانٹس کو زیر استعمال لایا جائے۔ اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکران کرنے عوام، NRIs، سابقہ طلباء کو شریک کرنے کی وزیر موصوف نے صلاح دی۔ ضلع پرجا پریشد صدر نشین وجیا نے منہ اورو منہ بڑی پروگرام میں تمام سے تعاون کی خواہش کی۔ رکن اسمبلی سن کے روی شنکر نے کہا کہ معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیمی اداروں اور دارالمطالعے کی ترقی لازمی ہے۔ اس پروگرام سے دیہاتوں میں طلباء کو مدارس میں بنیادی سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی۔ ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن نے کہا کہ منہ اورو منہ بڑی پروگرام کے ذریعے مدارس کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ قبل ازیں ضلع پریشد تحتانوی مدارس کی تزئین نو کی جائے گی۔
اس اجلاس میں ایڈیشنل کلیکٹرز مجالس مقامی گریما اگروال، زیڈ پی سی او پریانکا، ضلع محتمم تعلیمات جناردھن ریڈی، ایم ای او، ایم پی او، زیڈ پی ٹی سی، ایم پی ٹی سی و دیگر نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ وزیر برائے اقلیتی بہبود گنگولا کملاکر نے درگما گڈا اسکول کے متعلق بھی اعلان کیا تھا۔ چنانچہ مناورو منبڑی پروگرام کے تناظر میں اولیاء طلبہ کی کثیر تعداد نے اے بی نیوز کے توسط سے انہیں اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ضلع کریم نگر میں منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن کا بیان۔ بروز منگل کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں محکمہ آبکاری عہدیداران کی زیر قیادت گانجا و دیگر جان لیوا منشیات کے استعمال کو روکنے مقامی عوامی نمائندوں، کالج پرنسپلز کے ہمراہ شعور بیداری سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں گانجے کے استعمال پر کافی حد تک قابو پایا گیا ہے۔ چرس، گانجا جیسے جان لیوا منشیات کے استعمال پر صرف ان افراد پر ہی نہیں بلکہ ان اشیاء کے سربراہی کرنے والے اشخاص کے خلاف بھی سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ منشیات کی سربراہی میں ملوث افراد پر نظر رکھنے کی پولیس محکمہ آبکاری کے عہدیداران کو ہدایت دی۔ مرکزی حکومت کے متعارف کردہ سنسد آدرش یوجنا پروگرام میں پہلے 10 مقامات کے لیے منتخب دیہاتوں میں 7 مواضعات ریاست تلنگانہ کے ہیں، جس میں ضلع کریم نگر کے 3 دیہات بھی شامل ہیں۔ سیدہ پور منڈل سے وینمپلی کو ملک گیر سطح پر پہلا مقام حاصل ہونے پر ضلع کلکٹر نے مسرت کا اظہار کیا۔ ضلع کلکٹر نے ضلع کو ڈرگ فری منشیات سے پاک ضلع بنانے کے لیے تمام سے تعاون کی اپیل کی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سرینیواس نے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات کے عادی ہونے سے بچانے کی ذمہ داری عوامی نمائندوں، کالج پرنسپلز و اساتذہ کے علاوہ ہم تمام کی ہے۔ منشیات کے استعمال و اس کی سربراہی میں ملوث افراد کے متعلق جانکاری فراہم کرنے پر متعلقہ فرد کو انعام سے نوازا جائے گا۔ منشیات کے استعمال کے روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں سے پولیس کا برتاؤ دوست کی طرح رہے گا، لیکن مجرموں کے ساتھ سختی برتی جائے گی۔ منشیات کے استعمال و اس کی سربراہی میں ملوث افراد پر نظر ثانی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ متحدہ ضلع محکمہ آبکاری جوائنٹ کمشنر شاستری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق گانجا منشیات کے استعمال کے روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس و محکمہ آبکاری عہدیداران کے باہمی اشتراک سے گانجا و منشیات کے استعمال کو روکنے دیہاتوں میں گانجے کی کاشت کرنے والے افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے افراد کے ریتو بندو اسکیم کو بھی مسترد کیا جا رہا ہے۔ گانجا کاشت کرنے والوں پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ خاتیوں پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس سیمینار میں تماپور منڈل پچنور دیہات کے سرپنچ، کریم نگر رورل منڈل چیرلا بدکور دیہات کے سرپنچ رمنا ریڈی نے منشیات کے استعمال کو روکنے تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر محکمہ آبکاری کے زیر قیادت شائع کردہ ورقیے کا ضلع کلکٹر کے ہاتھوں رسم اجرا انجام دیا گیا۔ اس سیمینار میں محکمہ آبکاری سپرنٹینڈنٹ چندرشیکھر، ضلع عہدیدار برائے صحت و طبابت ڈاکٹر چویریا، سرپنچ، کارپوریٹرز، عوامی نمائندوں و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ میڈارم جاترا بندوبست میں تعینات ایک ہیڈ کانسٹیبل کی قلب پر حملے کے باعث موت واقع ہو گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ راجنہ سرسلہ ضلع کے گمبھیر راؤ پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر خدمات انجام دینے والے رمیش کو گزشتہ دنوں میڈارم جاترا بندوبست پر مامور کیا گیا تھا، تاہم پیر کی رات اچانک قلب پر حملہ ہونے کے باعث موت واقع ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل کی اچانک موت پر محکمہ پولیس و افراد خاندان میں غم کا ماحول پایا گیا۔ ڈی ایس پی سرسلہ چندرشیکھر، سی آئی ایل آر ڈی پیٹ موگلی، ایس آئی گمبھیر راؤ پیٹ مہیش نے کانسٹیبل کی اچانک موت پر گہرا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے رمیش کے آبائی وطن پہنچ کر نعش کا دیدار کیا۔ علاوہ ازیں پولیس ویلفیئر فنڈ کے تحت 30,000 روپے رمیش کے اہل خانہ کو حوالے کیے۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب کہ حیدرآباد میں کل ہند صنعتی نمائش 25 فروری سے شروع ہوگی۔ واضح رہے کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر نمائش کو بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب اسے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ نمائش کے اوقات میں معمولی تبدیلی کی گئی ہے۔ روزانہ شام 4 بجے سے 10:30 تک نمائش کھلی رہے گی۔ 1 جنوری کو گورنر ڈاکٹر
टी सौंदर्य राजन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया था। ताहम 2 जनवरी को 10 जनवरी तक नुमाइश को बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद नुमाइश मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान भी किया गया था। इस दौरान महकमा सेहत की जानिब से तेलंगाना में कोरोना के तीसरी लहर के खत्म होने के ऐलान के बाद ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारों ने 25 फरवरी से सालाना नुमाइश दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब के कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अक़लियती बहबूद के लिए कांग्रेस हुकूमतों के इक़दामात पर मबनी किताबचा तैयार किया, जिसे पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने जारी किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 2004-05 में मुसलमानों को तालीम व रोजगार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 17 वर्षों में दोनों तेलुगु रियासतों के 20 लाख मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा। उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के रोल की सताइश की और कहा कि सोनिया गांधी ने इंतख़ाबी मंशूर में जो वादा किया था उसकी तकमील की गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अक़लियतों में कांग्रेस की अक़लियत दोस्ती से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए बुकलेट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 1993-94 में कांग्रेस हुकूमत ने पहली मरतबा महकमे अक़लियती बहबूद कायम किया था और उन्हें इस महकमे के पहले वज़ीर का एजाज़ भी हासिल रहा है। अक़लियतों की फलाह के लिए अलहदा बजट मख्तस करने का आगाज़ किया गया। कांग्रेस ने 5% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था और इख्तिदार के महज 58 दिनों में वादे की तकमील भी की गई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया, ताहम 7 बरस गुजरने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के कर्नाटक के मुस्लिम कायदीन बशमुल अरकान असेंबली ने आज हिजाब तनाज़े पर एहतजाज को रोकने और मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त देने की दरख्वास्त करते हुए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई से मुलाकात की और इनसे चंद दिनों से तालीमी इदारों में जारी कशीदगी से वाकिफ करवाया और एक याददाश्त पेश की। चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने वालों में कांग्रेस के मुस्लिम अरकान असेंबली भी शामिल थे, जिनमें काबिल ज़िक्र ज़मीर अहमद, रिजवान अरशद, कनीज़ फातिमा, तनवीर सेठ, सलीम अहमद के अलावा यूटी कादिर और दीगर शामिल थे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के कनाडा में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर जारी एहतजाज को रोकने के लिए मुल्क भर में 1 महीने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दारुल हुकूमत ओटावा समेत मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के खिलाफ एहतजाज को रोकने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। ट्रूडो ने पीर को ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत ने नाकाबंदी और कारोबार के पेश नज़र सूबाई और इलाकाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक हंगामी एक्ट नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि अब यह वाज़ेह हो गया है कि कानून को मौसर तरीके से नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत के लिए संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। गुज़िश्ता रोज़ कम से कम 2 सूबाई सरबराहों ने मुतालबा किया था कि इक़दामात सिर्फ दरख्वास्त करने वाले दायरे अख्तियार में लागू हों। वज़ीर डेविड लामेटी के मुताबिक इमरजेंसी फौरी असर से 30 दिन तक नाफिज रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत हंगामी कानून को नाफिज करके बैनुल-अक़वामी सरहद की दूसरी जानिब और हवाई अड्डों जैसे अहम इलाकों को भी अपना हदफ और महफूज बना रही है। इसके अलावा अब मुल्क की विफाकी पुलिस फोर्स रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCPM के पास म्युनिसिपल कवानीन को नाफिज करने का इख्तियार होगा। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लब लहजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर आपके लिए लाजमी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।